ویلکم بیک. ہم کنٹینیو کریں گے ریحانہ کلیم صاحبہ سے, لیکن تھوڑا سا چینج. ریحانہ, وہ ہماری بات کٹ گئی ڈبنگ کی. ایک تو فلموں کی ڈبنگ جو آپ اپنے کیریکٹر کے اوپر خود ہی ڈب کرتے ہیں, کیونکہ وہی بہت مشکل ہے. آپ نے ٹرکش پلے کی ڈبنگ کی ہے, کچھ فلموں کی بھی ڈبنگ کی ہے, تو یہ isn't it very difficult کہ آپ ان کے ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے ان کی حساب سے اپنی آواز کو بنا کے اس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں, اور کبھی کبھار واقعی ڈبنگ میں ایسا لگتا ہے کہ وہی بول رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے میں کہتی ہوں, اور یہ بھی بہت مشکل کام ہے, اور کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں اس کو. مگر مشکل تو وہی والی بات ہے کہ آرٹسٹ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اگر وہ کرنا چاہے تو ہر فیلڈ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے, آپ کو تو اس پہ آزمائیں اپنی ٹیلنٹ کو. تو جب میرے ساتھ بھی یہی ہوا, فرسٹ ٹائم جب میں ڈبنگ کے لیے گئی تو مجھے ایک ٹرکش فلم دی گئی, اس میں ایک 60 سال کی عورت کا کریکٹر مجھے دیا گیا. اچھا. اور مجھے بتایا گیا کہ یہ اس کا ایک شوہر ہے, اس کے 2 بچے ہیں. شوہر بہت ہی بد مزاج آدمی ہے, بات بات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. 2 بیٹے ہیں, ایک تو اچھے ہیں, محبت کرنے والا ہے, اور ایک دوسرا بیٹا جو ہے وہ بالکل باپ کے نقش قدم پہ ہے, وہ بھی اسی طرح ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ہاں ان کو غصہ کرنا, اور اس طرح کے کہ زور سے بولنا اور اس طرح. تو جب میں ڈبنگ کے لیے جاتی تھی, کیونکہ وہ تھی کوئی 35 یا 36 ایپیسوڈ, فرسٹ ڈے جب میں گئی تو میں نے ان خاتون کا پورا سین دیکھے جو میں ڈبنگ کرنی تھی فرسٹ ایپیسوڈ کی. تو پہلے میں نے ان کے سین دیکھے, پہلے میں نے کہا کہ مجھے جب بھی میں آؤں, جو بھی ایپیسوڈ آپ ڈب کر رہے ہیں, پہلے مجھے ان کے سارے سین دکھائیں. بالکل. وہ ٹرکش زبان میں بول رہی تھی, وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, مگر ایکسپریشن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہیں, وہ اپنے شوہر کو کس طرح روک رہی ہیں, یا اس وقت وہ کس دھیمی آواز میں بات کر رہی ہیں, یا اپنا موقف کس طرح بیان کر رہی ہیں, اور ان کی کیا ٹون ہے, کس طرح وہ اپ ہیں یا بالکل سلو ہیں. پہلے میں ان کا سارے ایکسپریشن دیکھ لیتی تھی. ویری گڈ. اس کے بعد میں کہتی تھی اب آپ مجھ سے ڈبنگ کروائیں. کہ اب مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سین میں جو ہے یہ ڈری ہوئی خاتون ہے, کھل کے بولنا چاہ رہی ہیں, دبے الفاظوں میں بولنا چاہ رہی ہیں, یا وہ ان کو خطرہ ہے کہ میں نے یہ لفظ بولا تو مجھے مار پڑ سکتی ہے, یا شوہر نے زور سے بولا تو وہ ڈر گئی, یا اس شوہر نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا. تو اس طرح کرنے سے یہ ہوا کہ وہ ڈبنگ بہت اچھی. اچھا, لیکن یہ ہے تو بہت مشکل نا, کیا کہتی ہیں؟ بالکل مشکل تو کام ہے. آپ دیکھیں نا, ان کے ایکسپریشنز ہیں, اور انہی کو آپ نے لے کے اپنی آواز میں پیش کرنا ہے آگے. ان کی فیلنگز کو بھی نا, کہ ایک ماں ہے تو وہ اپنے بچے سے کس طرح بات کرے گی, کس طرح محبت سے بات کرے گی, کس طرح اسے کھانا پیش کرے گی, کس طرح کہے گی کہ آؤ بیٹا آؤ کھانا کھا لو. اس طرح اب ایک عام بندے سے آپ کہیں گے کہ یہ آپ بول کے دکھا دو کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو, تو ایک وہ نارملی بولے گا نا آؤ بیٹا کھانا کھا لو, مگر ایک ماں کیسے بولے گی؟ ایکسپریشن کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, یا پیار سے, محبت سے, یا اس نے کھانا لگایا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح بلائے گی, یا ایک 60 سال کی عورت ہے جوان بچوں کو اپنے کس طرح بلائے گی کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو, کھانا لگ گیا ہے. اس طرح کی اس کی فیلنگز ہوگی, اس کی آواز میں ٹھہراؤ ہوگا, اس کی آواز تھوڑی بھاری ہوگی, بالکل ینگ اس میں لک نہیں آنا چاہیے کہ جیسے کہ کوئی 16 سال یا 17 سال کی لڑکی بولے گی آئیے کھانا کھا لیں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ ظاہری بات ہے, آپ نے بات کہی تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ جو ڈرامہ آرٹسٹ ہیں یا فلم آرٹسٹ ہیں ان کے لیے قدر آسان ہے ایک عام آدمی کے لیے ڈبنگ کرنا. اس لیے کہ آرٹسٹ کو پتا ہوتا ہے اس کے ڈائلاگ کا, جی, کہ اس کے آواز کا اتار چڑھاؤ, ڈائلاگ کو کہاں دھیما بولنا ہے, کہاں تیز بولنا ہے, کہاں غصے میں بولنا ہے, کہاں پیار سے بولنا ہے, کہاں بہت سلو لے کے چلنا ہے. تو آرٹسٹ جو ٹی وی آرٹسٹ ہوتے ہیں یا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو کم از کم اپنی آواز کی ویریشن کا پتہ ہوتا ہے. جی, جب ہم ڈبنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں وہ ساری معلومات ہوتی ہے جو ایک کریکٹر کے لیے درکار ہے. the reason behind کہ آپ نے ڈرامہ کیا ہوا ہے. بالکل. اچھا, آپ نے ٹائٹینک بھی کی ہے, اس میں بھی کیریکٹرز کیے ہیں, تو اس کا تجربہ بتائیں آپ. وہ میری سب سے پہلی, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ فرسٹ ڈے تھا میرا ڈبنگ کا, جب مجھے الف سے بے نہیں آتا تھا. اتنا بڑا پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ. اب جناب اناؤنسمنٹ ہوئی, جیو کا پروجیکٹ تھا وہ, اور کہ ٹائٹینک کی جناب یہاں اردو میں ڈبنگ ہو رہی ہے, اور سب بہت بڑے بڑے آرٹسٹوں کو بلایا کہ کسی کی آواز کسی سے میچ کر جائے, کسی کی آواز کسی سے میچ کرے. آئے ہوئے تھے لوگ اس کے لیے اپنا آڈیشن دینے کے لیے, ہمیں بھی بلایا گیا, ہم بھی پہنچے ہوئے تھے, ہم نے بھی بڑی لمبی لائن لگا کے آڈیشن دیا, یہ وہ. خیر جس کی آواز جس سے میچ ہو گئی تھی. اچھا, ایک سیکنڈ بات کاٹوں گا
کہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ ڈرامے کافی کر چکی تھی. جی 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 بالکل. تو آپ میں یہاں یوں آپ کی وہ بات کو کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سینئر ایکٹریس تو بن چکی تھی آپ, نیچرلی آپ نے کام بھی کیا تھا, آپ کے کریڈر پہ کام بھی تھا, پھر بھی آپ آڈیشن کے لیے لائن میں. یہ ہے اپنے فن سے, اپنے کام سے محبت. جی کنٹینیو کریں. ہاں تو اس لیے میں گئی کیونکہ وہ ہمارے کراچی میں خاص طور پر کہ ایک ڈبنگ کے لیے ایک نئی چیز آئی تھی اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ جیسے مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منواؤں, ہر فیلڈ میں جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر لو, یہ کیا ہے تو یہ بھی کریں گے. تو اس لیے میں نے سوچا, میں نے کہا چلیں یہ بھی ڈبنگ بھی ایک اپنا ہے شعبہ ہمارے اس میں میڈیا انڈسٹری میں, تو میں نے کہا اس کو بھی آزماتے ہیں. تو نام ظاہری بات ہے جب گیا تو جبھی تو بلایا گیا کہ فلانی آرٹسٹ ہے تو بھائی ان کی بھی ذرا دیکھ لیں یہ کیا کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. بہرحال سب کی ہو رہی تھی. خیر سینئر لوگوں نے تو اپنا جو ہیرو ہیروئن ان لوگوں کے تو ہو گئے تھے اپنے سلیکشن. اب جو باقی کے لوگ بچتے ہیں, ماں ہیں, دادی ہیں, نانی ہے, ہاں بہت بڑی کاسٹ تھی, وہ تو ایک پورے جہاز میں سارے لوگ تھے. تو اس میں پھر انہوں نے مجھے ایک 18 سال کی لڑکی کا کیریکٹر دیا تو اس کی میں نے ڈبنگ کی. پھر دین انہوں نے وہ جو بوڑھی خاتون ہوتی ہیں جو اپنی سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں, فرسٹ ٹائم جب ان کی وہ شروع ہوتا ہے, جو ہیروئن ہے وہ جو اولڈ کیریکٹر تھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ڈبنگ کر سکتی ہیں. دونوں ایک ساتھ, ایک 18-20 سال اور دوسرا یہ 50-60 سال کی ہو گئی تھی, 60-80 سال کی کوئی خاتون کا کیریکٹر تھا. تو پھر میں نے انہیں سنا, پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح اپنی سٹوری سنا رہی ہیں جہاز میں, انہوں نے کہاں سے سٹارٹ, مطلب وہ جو دکھاتی ہیں کہ میں نے دونوں کی آوازوں میں تو ریحانہ بہت فرق تھا. ایک جوان آواز ہے اور ایک بالکل بوڑھی آواز ہے. بالکل یہی تو ٹیلنٹ ہے, یہی تو ٹیلنٹ ہے نا کہ پھر وہ اس زمانے میں میری آواز بھی ایسی نہیں تھی, میری ایج بھی ایسی نہیں تھی, تو پھر مجھے آواز بھی بنانی پڑی ان کی طرح سے, اور پھر تھوڑا اپنے آپ کو ٹون کو ڈاؤن کرنا پڑا کہ بہت پچ پہ نہیں بولنا ہے, بہت ٹھہر کے بہت آرام سے پوری اپنے یعنی کہ اپنی ساری انرجی ڈاؤن کرنا ہے. تو پھر میں نے کیا اور دیکھیں آپ آ گئی. اور میرے خیال سے وہ جیو سے کوئی 5-6 دفعہ وہ فلم جو ہے وہ نو ڈاؤٹ بہت بڑی فلم آئی ہے وقت کی, بہت ہی بڑی فلم, ایک مثال ہے نا. دیکھیں کہ تکبر جب انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا, وہی انہوں نے کیا تھا نا کہ یہ تو کبھی ڈوبے گا ہی نہیں. تو وہ فلم چلی ماشاءاللہ, بڑی بہت اپریشیشن ملی, بہت سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا, اور پھر وہیں سے پھر مجھے شوق ہوا ڈبنگ کا. تو پھر وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے باہر, پھر ٹرکش ڈرامے آ گئے, ٹرکش فلمس آ گئیں, وہ پھر وہاں سے ان لوگوں نے ہائر کیا کہ بھئی آپ یہ بھی کریں. کتنے آپ نے ٹرکش پلے کیے ہوں گے اب تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے, میرے سے 10-12-15 تو ہو گئے ہوں گے. ویری گڈ. ہاں یہ زمانے بڑا عروج تھا, یہ تو ہر چینل چاہتا تھا کہ ٹرکش فلم چلے. پھر اب یہ الگ الگ چینلز پہ اب چلنے لگے, اب تو خیر ایک ہی چینلز پہ, مگر اب یہ کہ اب وہ لوگ بھی نہیں رہے, اب میری ان لوگوں سے ملاقات بھی نہیں رہی. اس کے علاوہ اب ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے, وہ نو ڈاؤٹ وہ اپنا ایک وقت تھا ان کا. ہمارے ڈرامے ویسے بھی جگہ نہیں چھوڑتے کیونکہ آلریڈی لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں, ہر چینل پہ ڈرامہ دیکھا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ دیکھا جاتا ہے. اس کا بننا کس طرح ہوتا ہے ہمیں پتا ہے, لیکن نکل کے جب آتا ہے وہ ڈرامہ تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے. یہ اللہ کی تعریف ہے, ہماری ڈرامہ انڈسٹری پہ ایک بہت بڑا کرم ہے اللہ کا, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ کوئی ہے میڈیا انڈسٹری میں؟ نہیں, میرے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک واحد خاتون ہوں جو ہے اپنی بغاوت کر کے اپنے خاندان سے اس میڈیا میں آئی ہوں. میں کسی کو مطلب سب ایجوکیشن کی طرف زیادہ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, مگر ایکٹنگ میں کسی نے ابھی تک نہیں کوئی آیا تھا. جب میں یہاں آئی تو میری ظاہری بات ہے کہ جب خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا اور میں نے یہ فیلڈ چنی تو مجھے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. میرے گھر سے ہی بہت سارے لوگ میرے خلاف ہوتے, مگر میرے ہسبینڈ نے میرا بہت ساتھ دیا. ویری گڈ, ویری گڈ. وہ تو سب سے بڑی بات تو وہی ہے نا, کیونکہ اگر وہ راضی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے لیے یا مرد کے لیے میاں بیوی کا انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. تو بس میرے شوہر کو پسند تھا, ان کی اجازت تھی, وہ چاہتے تھے اور انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا, تو میں آج اس مقام پہ کھڑی ہوئی ہوں. اور گھر میں تو ظاہری بات ہے کہ جب اس قسم کا ماحول نہ ہو گھر کا, لوگ اچھا نہ سمجھتے ہوں. اب تو خیر ماشاءاللہ بہت چینج آ گیا ہے ہمارے میڈیا میں, اتنے اچھے لوگ آ گئے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اور بالکل ایک سمجھ لیں کہ پلٹ گیا ہے میڈیا کا جو ماحول ہے. تو پہلے لوگ تھوڑا سا
نہیں سمجھتے تھے. دیکھیں وہ بھی ایک باتوں کی حد تک ہی آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی وہی والی بات ہے کہ ہر جگہ ہر چیز ہوتی ہے, بندے کے اوپر خود کے ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جب تک آپ اس فیلڈ میں نہیں ہوتے آپ کو وہ چیز دور سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا بری لگ رہی ہوتی ہے, مگر جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے. جب تک ہم باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں تو ہم جو کہہ رہا ہوتا ہے نا ہم اس پہ بلیو کر رہا ہوتے ہیں, مگر جب ہم اس کے اندر کودتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو جب ہم آئے تو لوگوں نے بہت, مطلب لوگوں نے نہیں, ہمارے جو خاندان لوگوں میں کہ میڈیا میں اتنا پڑھ لکھ کے یہ کیا کر رہی ہیں, یہ میڈیا میں کیوں. بہرحال میرا اپنا شوق تھا اور آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے اپنی محنت سے, لگن سے, سچائی سے. مگر مجھے ایسی جس میں کوئی برائی نہیں نظر آئی. میں اپنی آنیسٹلی یہ بات کرتی ہوں کہ مجھے بڑی عزت, بہت پیار, بہت محبت ملی, اور مجھے کوئی اس قسم کی کوئی بات سننے کو نہیں ملی. میں نے بہت اچھا اپنا سفر طے کیا ہے. الحمدللہ. نہیں ابھی بھی کر رہی ہیں, ابھی تو بہت کرنا ہے آپ نے. اچھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پروگرامز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ٹائم اسپیشلی نا, باتیں تو ختم نہ ہونے والی ہے نیچرلی, اور پھر آپ جیسا کوئی کلاکار بیٹھا ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تھینک یو ویری مچ ونس اگین ریحانہ. آپ کی باتیں میں سمجھتا ہوں سب کے لیے ہی سننے لائق ہیں. سنیں اور دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں, جب کوئی پروگرام کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہم میسیجز دے رہے ہوتے ہیں سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے نا, کہ وہ ان چیزوں کو لے کے چلیں اور یہ دیکھیں کہ جب انسان ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ کس طرح پہنچا, اس نے کیا کیا برداشت کیا, جب برداشت کیا تو اس نے یہ حاصل کی ساری چیزیں. تو تھینک یو ویری مچ, آپ آئیں, آپ نے ٹائم دیا, بہت اچھا لگا. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بشاش رکھے, آپ کام کرتی رہیں, لوگوں کے دل جیتتی رہیں. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے کچھ کہہ سکوں, کچھ سن سکوں, لوگوں تک کچھ پہنچا سکوں. مگر میرا یہاں آنے کا, بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب کو, جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ سارے آرٹسٹوں کو ایک ساتھ برابری کی حد تک رکھیں, سب کو ٹیلنٹ کو آگے بڑھنے دیں, کسی کو کہ نہ دیوار سے نہ لگائیں, اور سب کے ساتھ ہے نا ایک ساتھ سلوک رکھیں. ویری گڈ میسج. تو یہ سب میں چاہتی ہوں. ایسا ہی ہوگا. دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, دیکھے جاتے ہیں پروگرامز, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا شیئر کرتے رہیں, اپنا حصہ ڈالتے رہیں اچھائی کے لیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا, آپ نے سنا, بے شک باتیں بظاہر تو لگ رہی ہیں کہ نارمل ایک ڈسکشن ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کرتا ہے, جو اپنے تجربات کے بحاف پہ کیا کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہونا چاہیے بہتری کے لیے. مقصد صرف ایک ہی ہے, ہمارے پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہتری ہو کسی بھی صورت, اور مل جل کے پیار محبت سے سب کام کریں, لمیٹیشنز نہ ہو. تو یہی سوچ لے کے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر لا سکیں آپ کے سامنے پروگرام. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.